بے شک اعلی حضرت کو چھوڑتا ہے آدمی تو جنے کہاں پہنچ جاتا ہے کچھ خبر نہیں. اور میری بات آپ نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنی زندگیوں میں یہ بات آپ پیدا کریں. آج آپ کے موبائل آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، جس کی ٹائمنگ 5 گھنٹے سے زیادہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، ادھر صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے بات نہ کریں، اس سے تھوڑا خلل پیدا ہوتا ہے. بڑی گزارش ہے آپ سے. اب سنیں، یہ جو موبائل 4 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم جن لوگوں کا ہے ان کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی نے بتایا یہ لوگ پاگل ہونے والے ہیں. ان کے دماغ جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح ہو گئے ہیں، کیونکہ 6 گھنٹے تک لگاتار جو اسکرین ٹائم موبائل دیکھتا ہے یہ اب نارمل ہے، نارمل انسان نہیں ہے. آج عورتیں اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو موبائل دے رہے ہیں، اور وہ موبائل دے کے خاموش ہو جاتی ہیں. عورتیں سمجھتی ہیں ہمارا پیچھے چھوٹ گیا. کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے، یہ انہوں نے ابھی 6 مہینے پہلے یہ اپڈیٹ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں، یہ ان کو ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. اور ہوا بھی یہی، کرناٹک میں بچہ پاگل ہو گیا، اور پاگل ہوا 5 سال کا بچہ، اس کو سائیکسٹری کے پاس لے جایا گیا، ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا. پوچھا یہ جو آپ کا بچہ ہے، انہوں نے چیک اپ ہوا، کہا تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا پب جی کے اندر ہے. تیرا باپ کہاں ہے؟ موبائل کے اندر ہے. ماں کہنے لگی میں تیری ماں ہوں. نہیں تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں تو وہ ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے، میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، وہ میری ماں ہے، تو میری ماں نہیں ہے، تو میری ماں نہیں ہے. بچہ 5 سال کا، اس کا توازن کھو گیا. اچھا اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، بچے خودکشی کر رہے ہیں، اوپر سے کودے جا رہے ہیں. ہمارے یہ جو بیمار لڑکے رات کے وقت میں سب سو جاتے ہیں، وہ جو موبائل پہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ جو گیم کھیلتے ہیں، یہ اگر یہی حال رہا اگلے 10 سال میں، یہ کوئی بعید نہیں ہے، 10 سال کے اگلے 10 سال میں ہر گھر میں ایک پاگل ہوگا جسے موبائل کی عادت ویسی ہوگی جیسے ڈرگس کی عادت ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں، وہ میری بہنوں، اپنے بچے کو عشق رسول سکھاؤ. اپنے بچے کو دیکھو، بھینس کا بچہ اور بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا. کیوں؟ یہ بچہ انسان کا کوڑا کاغذ ہے، اسے جو سکھاؤ گے یہ وہی سیکھے گا، جو پڑھاؤ گے وہی پڑھے گا. اس کو تم نے اپنے وقت دیا، موبائل کے حوالے کیا، موبائل کے حوالے ہو گیا. اللہ کے حوالے کرو گے، اس کے رسول کے حوالے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلاتے وقت وہ اپنے نبی پر درود بھی پڑھ دے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. عشق رسول اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. آج عشق رسول کی ضرورت ہے. امام غزالی کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ علماء، یہ حفاظ و قراء، یہ اکثر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا، یہ بچے کو جب آپ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا بچہ جب آپ کا تمہارا 5-6 سال کا ہو جائے تو اس کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ، اس کو کہو اللہ. امام غزالی کہتے ہیں جب تم اپنے بچے سے کہو گے، کہو اللہ 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 اللہ، وہ 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ جب وہ بولنا شروع ہوتا ہے اس کو سکھاؤ اللہ اللہ. وہ اللہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا ابا ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ابا ابا. امام محمد غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. میرے بھائیوں، کبھی مسجدوں میں لے کر کے جایا کرو. یہ جو بچے آپ کے موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایمان ہوتا تو ضرور انسان کو فکر ہوتی، مگر ایمان کمزور ہو گیا، اور اتنا کمزور ہو گیا کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی انسان راتوں بھر دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو بے لباس دیکھ رہا ہے، نیم برہنہ دیکھ رہا ہے، پوری رات دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کو خبر نہیں. نوجوان کو جس نے اپنے موبائل پہ سوائپ کرنا شروع کیا ہے اس کو یہ خبر نہیں، یہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. کل اگر قیامت کے دن یہ آنکھیں بول جائیں اور میرے دوست یہ کہیں مالک تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو نے دیا تو تھا اپنے حبیب کا اور تیرا دیدار کے لیے، مگر اس نے مجھ سے گندی فلمیں دکھوائیں، گندی تصویریں دکھوائیں، یہ تو پھر کیا ہوگا میرے دوستوں، میرے بھائیوں؟ اس وقت میں کیا ہوگا؟ بولو، اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے عیب کھل گئے رب کے سامنے، بولو اس وقت میں کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی یہ کچھ دنوں پہلے راجستھان میں
مسلمان لڑکے یہ اپنی ڈیزائر گاڑی میں اپنی جا رہے تھے, بڑی سی اسکرین انہوں نے باہر سے لگوائی تھی, حالانکہ کمپنی کبھی بھی اسکرین ایسی نہیں دیتی جس میں ویڈیو چلے, یہ کوئی جاہل لوگ اسے لگوا لیتے ہیں, اس سے ڈرائیور کا بھی دماغ بھٹکتا ہے. اب اس میں گندی تصویریں, ناچ گانا ہو رہا ہے, اور گانا ہوتے ہوتے 120 پر گاڑی چل رہی ہے, اچانک گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, چاروں اسی آن دا اسپاٹ ختم ہو گئے, اسی وقت مر گئے. اب ذرا غور کرو, وہ اسی حال میں جب اٹھیں گے, اسی ناچ گانے کو دیکھتے دیکھتے جب اٹھیں گے, تو بولو اس وقت میں کیا ہوگا؟ میں آپ سارے حضرات سے پوچھتا ہوں, ان چاروں کا جب پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوگا اس وقت کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جا کر کے دیکھا کرو, کتنی لاشیں روز جاتی ہیں. آپ کو ڈر نہیں لگتا اپنے رب سے؟ میرے بھائیوں, ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان, وہ تلوار چلا رہے ہیں. میرے نبی فرماتے آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا, صرف یہ فزیکل زنا نہیں ہوتا, آنکھوں سے دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں سے بدنگاہی کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھوں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. او میرے دوستو, او میرے بھائیوں, ذرا غور تو کرو. حضرت عتبہ بن غزوان, ان کا مزار ہے یہاں پر بصرہ میں نے حاضری کی ہے. انہوں نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار کی نوک مار کے آنکھ نکال کے پھینک دی, اور جب پھینکی ابو موسیٰ اشعری آئے, آ کر کے بولے او عتبہ تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ ایک لڑکی پہ ابھی نظر پڑ گئی, حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی, تو میں نے اس وجہ سے آنکھ نکال کے باہر پھینک دی. اے میرے دوست, صحابی کا ایمان تو یہ ہے, تیری تو راتیں برباد ہو گئیں, تو نے تو 3 گھنٹے یوٹیوب دیکھا, فیس بک دیکھا. میرے بھائی میں تجھ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, ایک بندہ رکن یمانی پر, ایک بندہ رکن شامی پر جائے یہی دعا کرے, رکن عراقی پر, رکن اسود پر, وہ وہاں پہ بھی یہی دعا کرے, وہ مقام ابراہیم پر روئے تو یہی دعا کرے, اے اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ فرمانا, میرا ایمان پہ خاتمہ. وہ 3 دن لگاتار روتا رہا. میں اس کے قریب گیا, میں نے پوچھا کیوں بھائی 3 دن ہو گئے لگاتار ایک ہی دعا کرتے ہو, کوئی خاص وجہ؟ جی حضور, میرا ایک بھائی تھا, اس نے 40 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی, مگر بدنگاہی کرتا تھا, نصرانی بن کے مرا ہے, نصرانی عورت کی محبت کے جال میں پھنس کے مرا ہے. اور دوسرا میرا بھائی 35 سال اذان پڑھی, وہ بھی ایمان پہ نہیں مرا. میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں میرے مالک میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا. میرے کریم, مرتے وقت حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتا ہوں یار, ابو ہریرہ کے پیروں کی تھوبن کے برابر بھی ہم نہیں, مگر ہمیں اپنے ایمان کی بالکل بھی پرواہ نہیں. نہ جانے کن کن باتوں میں الجھ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت میں کبھی رنگ زرد ہوتا ہے, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد. آگے بڑھے, اتنے بڑے صحابی, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ زرد, آپ کا چہرہ کیا موت سے ڈرتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں, میرے نبی فرماتے ہیں موت کے وقت میں انسان کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی. تو میں ایک عرض کرتا ہوں مالک, ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے, موت کا وقت ہے, یہ آخری وقت ہے, اگر تو نے اس کو نہ اس وقت کرم کیا, اس کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو, راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے. مجھے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے, کیا تمہیں یہ فکر نہیں کہ کل تمہیں مرنا ہے؟ کہاں گئی میری بیٹیاں, میری بہنیں جو خوف خدا اپنے بچوں کو یاد دلاتی تھی؟ اب تو میاں, اب تو ایسے مشائخ بھی اللہ ماشاءاللہ رہ گئے جنہوں نے خوف خدا. اب تو میاں لوگ اب جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں, لے میں تجھے جنتی بنا رہا ہوں, تو میرا مرید ہو جا, میرا یہ پڑھ لے. میں کہتا ہوں جیسے میاں کے آج کل کے حالات ہیں ان بے عملوں کے, لگتا ہے ان کی خود کی جنتیں خطرے میں ہیں. یہ جنتیں بانٹنے والے وہ پیر نہیں ہو سکتا جو دل کا خوف نکال دے, پیر وہ ہوتا ہے جو خوف خدا دل میں ڈال دے.